بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. فرمایا ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. محترم سامعین، اللہ پاک قرآن پاک کی ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا میرے محبوب، جب آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو، یعنی ان کو تبلیغ کرتے ہو، واعظ و نصیحت کرتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا ہم تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک عجیب واقعہ ہے اور ایک اس میں اعظم بھی ہے. وہ لوگ جو کمزور ہوں اور اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہوں، ان کے لیے ایک اسم اعظم ہے، مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، جو حضرات یاد کریں گے بہت فائدہ ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ابی لہب کی بیوی ام جمیل، اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، چاچا کی بیوی تھی. ام جمیل کافرہ ہے، مشرکہ ہے، وہ آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سامنے ایک کافرہ عورت آ رہی ہے، یہ تو بڑے نازیبا جملے کستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، اسے آنے دو. اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے، اس کے اور میرے درمیان اللہ پاک نے ایسا پردہ حائل کر دیا ہے. فرمایا یہ جب آئے گی میرے ہونے کے باوجود مجھے دیکھ نہیں سکے گی. اللہ کی شان ہے. جب وہ قریب آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تشریف فرمائے، لیکن اس عورت کو نظر نہ آئے. وہ عورت برا بھلا کہتی ہوئی واپس لوٹ گئی. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی تکلیف دینے کا ارادہ فرماتے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آیات پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، اس کی برکت سے اللہ پاک حفاظت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 آیات پڑھ لی، جمیلہ ہی واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو موجود تھے لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دیا بطور پردے کے، وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ روایات کے اندر آتا ہے وہ 3 آیات کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی آیت تو سورۃ الکہف 15ویں پارے کے اندر ہے، آیت نمبر 57۔ فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ فرمایا اسی طرح دوسری آیت سورۃ نحل 14 پارے کے اندر ہے، آیت نمبر 108۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ اسی طرح تیسری آیت الیہ یرد پارہ سورۃ جاثیہ، آیت نمبر 23۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابو جہل نے کافروں کے ساتھ مل کر محاصرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سورۃ یاسین کی چند آیات تلاوت فرمائی تھی۔ فرمایا یہ بھی ساتھ شامل کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، اچانک دشمن سامنے آ گیا، ان آیات کو پڑھ کر اپنے جسم پہ پھونک مار لو اس یقین کے ساتھ۔ فرمایا تجربہ کر کے دیکھو، دشمن کو آپ تو دیکھ سکو گے لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا۔ اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں چلا گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا۔ پھر رومیوں کافروں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ ان لوگوں نے اس شخص کا تعاقب کیا، اس شخص کو وہ روایت یاد آ گئی، مذکورہ 3 آیات اس نے پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کی قدرت
فرمایا کہ وہ ان کے قریب قریب چلتے رہے، یہ تو ان کو دیکھتا رہا لیکن وہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان حضرات کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔